إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ حضرات گرامی، آپ حضرات دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ہماری خواتین بھی جو دور سے آئی ہوئی ہیں، پیارے بچے بھی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آنے کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور دین کے تعلق سے، دین کی نسبت سے اس بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو قبولیت سے نوازے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج کے جو عنوان ہے اس کے لیے قرآن پاک کی سورہ ہے، سورہ نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر یہ ایک سورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا اور ان کی تبلیغ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سورہ کے اندر بڑی باتیں ایسی آ گئی ہیں جو بہت گہرائی لیے ہوئے ہیں۔ ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے خلاصے کے طور پر، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو یہ دنیا بنائی ہے اور ہم کو اور آپ کو مختلف قوتوں سے نوازا ہے اور اختیار سے نوازا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایسی طاقت دی ہے کہ ہم خیر بھی کر سکتے ہیں، شر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار کی طاقت ہے۔ یہ اختیار کی طاقت کیوں ہے اور کیا اس کی وجہ ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو اس کا تذکرہ فرمایا، وہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کا جو یہ نظام ہم نے قائم کر رکھا ہے وہ اس لیے قائم کر رکھا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون ہے جو حسن عمل لے کر ہمارے پاس آتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کے اوپر ایک بہت بہترین گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کے اندر فرمایا کہ اللہ نے یہ جو آسمان بنائے، زمین بنائی، یہ جو فرشتوں کو پیدا فرمایا، لوح و قلم کو پیدا فرمایا، کل مخلوقات بنائی، حتیٰ کہ قیامت کا دن اللہ نے متعین کیا، میزان کو نصب کیا، وہ صرف اس لیے ہے تاکہ اللہ کی توحید وہ اجاگر ہو کر سامنے آئے اور انسان اپنے اختیار سے اللہ کی توحید کو اختیار کرے۔ اللہ جس کو چاہتا مجبور کر دیتا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطت السماء وحق لها ان تئط ما من موضع مقدار انملة الا وملک ساجد فيها، کہ آسمان چرچرا اٹھا اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرا جائے۔ پورے آسمان میں ایک انگلی کے برابر، انگشت کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتہ سر نہ رکھے ہوئے ہو، اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو اور وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہو۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی ایسی شے نہیں ہے
جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو. یہ ملائکہ ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو نہیں دیکھ رہے ہیں، جو مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو نہیں نظر آ رہی ہیں، سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی ہیں. اللہ چاہتا تو ہر ایک کو مجبور کر دیتا، اور وہ اس مجبور ہو کر اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے. کہاں بھاگ کر جاؤ گے اللہ کی زمین سے؟ کہاں بھاگ کر جاؤ گے اللہ کی سلطنت سے؟ کہاں بھاگ کر جاؤ گے اللہ کے اقتدار سے، اس کے تحکم سے؟ کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ تم نہیں بھاگ سکتے. کہیں پر بھی بھاگ جاؤ، بھاگ نہیں سکتے تم. اللہ چاہتا تو ہر ایک کو مجبور کر دیتا، لیکن اللہ نے چاہا کہ نہیں. ہم انسان کو اختیار دیتے ہیں، وہ اپنے اختیار سے مجھے پکاریں، اپنے شوق سے مجھے پکاریں، اپنے شوق سے میرے آگے سجدہ کریں، اپنے اختیار سے مجھے اختیار کریں. میری محبت کو، میری بندگی کو، میری اطاعت کو، میرے سامنے سجدہ کرنے کو اپنے اختیار سے استعمال کریں. اور اللہ نے یہ جو چیز عطا فرمائی ہے میرے عزیزو، یہ انتہائی قیمتی شے ہے، انتہائی قیمتی. اللہ کی توحید کا اختیار کرنا. پوری مخلوق اور اللہ سب کا خالق، اللہ خالق اور سب مخلوق، اللہ قادر اور سب کے سب مجبور. اللہ قوت والا اور سارے کے سارے لوگ بے حیثیت اور بے قیمت. کوئی طاقت نہیں ہے کسی کے اندر، کوئی قوت نہیں ہے کسی کے اندر، اور اللہ رب العزت وہ طاقت دینے والا، قوت دینے والا ہے. والاول هو الاخر والظاہر والباطن. اللہ جو ہر ایک پر، وہی اول ہے، وہی ابتدا، کوئی انتہا نہیں، وہی ہر ایک پر غالب، ہر شے کا واقف کار، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، سب کا حاکم. اور اللہ چاہتا کیا ہے کہ تمہیں مجبور نہ کرے، تم اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے آؤ، اور آنے کے بعد اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو. اللہ رب العزت کو یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے کیا ہے؟ یہ تو آپ نے جان لیا، توحید اللہ کی سب سے زیادہ پسندیدہ شے، اور سب سے زیادہ اللہ کو ناپسندیدہ شے. میں نے آپ سے کہا تھا سورہ نوح کے اندر اللہ نے بہت قیمتی بات فرمائی، ایسی باتیں کہ آپ ان کو اختیار کرنا شروع کریں تو یہ پوری زندگی ختم ہو جائے ان کو سمجھنے میں. ایک ورڈ کے اندر، ایک جملے کے اندر. اللہ اکبر. سمندر ہے معانی کا سمندر ہے یہ. چنانچہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے اللہ کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ، وہ ایسا گناہ جس پر اللہ رب العزت سب سے زیادہ غضبناک ہوتے ہیں، سب سے زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ، وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ان تشرک باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو. یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم سے اور نوح کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے. ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے. اور اس پوری مدت میں نوح علیہ السلام تک پوری امت توحید پر اکٹھا تھی. اس کے اندر شرک نہیں آیا تھا، توحید پر اکٹھا تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ شرک کیسے آیا؟ فرمایا اس قوم کے اندر کچھ بزرگ لوگ تھے، بخاری شریف کی روایت تھے. اس قوم کے اندر کچھ نیک لوگ گزرے تھے، ود، سعا، یعوق، نصر. شیطان مردود انسان کی شکل بنا کر لوگوں کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے کہ تم یعوق کو، نصر کو، ود کو، ان کو تم دیکھتے نہیں ہو، ان سے باتیں نہیں کرتے ہو؟
لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ تو گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، انہیں اب ہم کیسے دیکھیں گے اور کیسے ان سے باتیں کریں گے؟ کہا تو ایک کام کرو، ان کے مجسمے بناؤ، اسٹیچوز بناؤ، ان کی تصویریں بناؤ، مورتیاں ان کی بناؤ، اور روزانہ ان کو دیکھا کرو، اور تمہاری آئندہ جو نسلیں آ رہی وہ سب بھی ان کو دیکھیں گی، ان کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ایک شوق پیدا ہوگا کہ ہم کو بھی ایسے ہی بننا چاہیے۔ لوگوں نے کہا ہاں اس میں تو کوئی حرجہ نہیں ہے، بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ مورتیاں بنائی گئی، اور آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ احترام سے ہوتا ہے، ادب اور احترام سے۔ مورتیاں بنائی گئیں، وہ رکھی گئیں، اب مورتیوں پر دھول بھی پڑے گی، گرد و غبار بھی آئے گا، چنانچہ ایک دن اس کے لیے متعین کیا گیا جس میں ان کو نہلایا جاتا، دھلایا جاتا، ان کے کپڑے پہنائے جاتے، وہ ایک کمرے کے اندر نصب کر دیے گئے جہاں پر لوگ ادب اور احترام سے داخل ہوتے، اور پھر دھیرے 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 آپ نے دیکھا نہیں کہ آدمی کا سر یوں ہوتا ہے، پھر خم ہوتے 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 دھیرے دھیرے بالکل زمین سے جا ملتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ سجدہ شروع ہو گیا ان مورتیوں کے سامنے۔ دھیرے دھیرے پہلے تو یہ ہوا کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اور یہ بزرگوں کی مورتیاں جہاں پر لگی ہوئی ہیں یہاں پر اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے، لہذا یہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے تو اللہ زیادہ دعا قبول کرے گا بمقابلے باہر دعا کرنے کے۔ باہر ان کی مورتیاں نہیں ہیں، باہر ہم دعا مانگیں گے، اس کے مقابلے میں جب یہاں پر کھڑے ہوں گے ان مورتیوں کے پاس میں تو اللہ زیادہ دعا قبول کرے گا۔ تو مانگیں گے ہم اللہ سے، لیکن یہاں کھڑے ہو کر مانگیں گے۔ ایک نسل تو ایسے گزری، اور اس کے بعد جو اگلی نسل آئی اس نے انہی سے مانگنا شروع کر دیا، اور یہ پوری طرح شرک اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی لیے آپ کو ایک حدیث ہم سناتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم میں سے کبھی کوئی دور سے آتا ہے، اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے، کیا ہم ملاقات کے لیے اس سے معانقہ کر لیا کریں، گلے مل لیا کریں؟ آپ نے کہا کر لو، کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب دوسرے نے کہا اللہ کے رسول، جب ہم ایک دوسرے کے لیے سلام کریں، معانقہ کریں، تو کیا تھوڑا سا خم کر دیا کریں، سر کو تھوڑا سا جھکا دیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، یہ مت کرنا۔ آپ کسی سے ملاقات کریں، تھوڑا سا سر کو خم کر دیا، ایسے کر کے ہلکا سا منع کر دیا، کیوں؟ اس کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی، شرک سے شروعات ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا سا جھکے، پھر اگلی نسل اور زیادہ جھکی، اور اس کے بعد اور یہی ملک ہندوستان ہے جہاں پر مغلیہ سلطنت کے اندر فرشی سلام کیے جاتے تھے، اور یہی لکھنؤ کی زمین ہے جہاں پر جو نوابان اودھ تھے جن کے سامنے فرشی ساتھ سلام کیے جاتے تھے۔ حالت رکوع میں آدمی آ جاتا تھا اور زمین سے اپنے سر کو کرتا تھا، حالت رکوع میں زمین اپنے ہاتھ کو اٹھا کر ماتھے پر لگاتا تھا 7 مرتبہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدا ہی منع کر دی تھی، وہ ابتدا وہاں سے منع کر دی۔ لہذا کسی سے آپ ملاقات کریں، ملاقات کرتے وقت اپنے سر کو خم کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ کیوں؟ یہ آغاز شرک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شرک اس قوم کے اندر کیسے آیا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور اس کے پیچھے کی جو چیز اس کو طاقت دینے والی ہے وہ طاقت کیا ہے؟ وہ ہے ادب اور احترام۔ اور ادب اور احترام تو اچھا ہے، ہر ایک کا ہونا چاہیے ادب و احترام۔ ادب اور احترام میں غلو کرنا، جب آپ ادب اور احترام میں غلو کرتے ہیں بس وہیں سے دھیرے دھیرے شرک داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دھیرے 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 پوری قوم شرک کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جب لوگ مر جاتے ہیں، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے جب مر جاتی ہے، مر گئے، اب لوگ اس کی قبر بنا رہے ہیں، اس کے مزار بنا رہے ہیں، پھر اس کے اوپر آتے ہیں، اس پر چادر چڑھاتے ہیں، اس پر پھول چڑھاتے ہیں، اس پر دونے چڑھاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، وہاں لپٹتے ہیں، روتے ہیں، اس کو دھلتے ہیں، اس کا پانی پیتے ہیں، وہ سارے کام وہ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے منع کیا تھا۔ یہ شرک اس طرح سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہا جگہ پر ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو اور آپ کو پیدا فرمایا ہے، ہماری اور آپ کی جو پیدائش ہے، جو وجود ہے، وہ توحید کے اقرار کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سن لو، اللہ کی عبادت کرنے والے بہت ہیں، اللہ کا نام لینے والے، اس کی تسبیح پڑھنے والے، اس کی تحمید کرنے والے، اس کا ذکر کرنے والے بے شمار ہیں۔ اللہ کے آسمانوں پر جو فرشتے ہیں ان کی گنتیاں نہیں ہیں۔ ولا یعلم جنود ربک الا
تمہارے رب کے لشکر کی تعداد کتنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ پوچھا صحابہ کرام نے، اے اللہ کے رسول، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو فرشتے ہیں، یہ جو ملائکہ ہیں، جو اللہ کا لشکر ہیں، اے اللہ کے نبی ان کی تعداد کتنی ہے، کتنے فرشتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے یہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ایک ہے بیت المعمور، خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش، اس کے نیچے بیت المعمور اور اس کے نیچے خانہ کعبہ۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ انسانوں کے لیے ہے، جناتوں کے لیے ہے، اور وہ جو بیت المعمور جو خانہ کعبہ کے اوپر ہے وہ فرشتوں کے لیے ہے۔ فرشتے وہاں کا طواف کرتے ہیں، اور سنو ایک وقت میں 70,000 فرشتے بیک وقت طواف کرتے ہیں، ایک ٹائم میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اب اس کا نمبر نہیں آئے گا دوبارہ۔ اتنی بڑی تعداد میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے یہ سب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ انسانوں کو ہم نے فضیلت دی ہے، سب پر فضیلت ہم نے دی ہے، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ یہ انسان جب اٹھتا ہے اللہ کی توحید کو اختیار کرتا ہے، شرک کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی مرضی سے آتا ہے، اٹھتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، پھر اللہ کی تسبیح تحلیل ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتا ہے، یہ جو بھی یہ کلمات وہ پڑھتا ہے اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو سبحان اللہ پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ سبحان اللہ وہ جو موحد پڑھنے والا ہے، مشرک نہیں، جو موحد پڑھنے والا ہے، ایک توحید پر آنے والا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ تملأ ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے، ایک بار سبحان اللہ، والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنا، تمہارا ایک بار الحمدللہ کہہ دینا وہ میزان کو بھر دیتا ہے، اس قدر ثواب دینے والا ہے اس توحید کے بنیاد پر۔ یہ جو توحید اختیار کیے ہوئے ہیں آپ، اس توحید کے بنیاد پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو توحید ہے، اسی توحید کی دعوت لے کر سارے کے سارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے، سب کے سب اسی توحید کو برپا کرنے کے لیے آئے۔ کسی نے آپ کے کان میں غلط پھونک دیا ہے، سن لیجئے اور کان کھول کر سن لیجئے، بہت سارے لوگ ہیں اسی روئے زمین پر جو قرآن پاک کی تفسیر بھی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے تھے دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے، اسلامی گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے آئے تھے۔ آپ سن لیجئے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی توحید کو اجاگر کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو سبق سکھایا ہے وہ توحید پر رہنے کا اور توحید کی دعوت دینے کا سبق سکھایا ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی موحد بھی ہے اور مبلغ بھی ہے اور داعی بھی ہے، وہ دعوت دینے والا ہے، وہ توحید کو پیش کرنے والا ہے۔ توحید کے پیش کرنے میں آپ حساسیت اختیار کیجئے۔ دیکھیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، نہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے گلے میں کچھ دھاگا سا پڑا ہوا ہے، دھاگا گلے میں پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا، دروازے پر رک گئے، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، کہنے لگے میرے بچیوں یہ کیا ہے، یہ دھاگا تم نے گلے میں کیسے ڈال لیا؟ انہوں نے بتایا، کہا وہ بیماری کی وجہ سے ڈال لیا، اس پر پڑھ دیا گیا ہے، دم کر دیا، وہ ہم نے ڈال لیا۔ انہوں نے کہا توحید اور شرک میرے گھر میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، توحید ہوگی تو شرک نہیں، شرک ہے تو توحید نہیں۔ ان بچیوں نے اسی وقت اپنے ہاتھوں میں دھاگے ڈال کر نوچ کر پھینک دیا۔ عزیزان محترم، یہ حساسیت ہوتی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت آپ کو اور سناتے ہیں ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 9 لوگ حاضر ہوتے ہیں، 9 لوگ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، وہ اسلام قبول کر کے آئے ہیں اور جہاد میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے شانہ بشانہ آپ کے صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں شرکت کریں گے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، بیعت لیتے رہے، ایک آئے بیعت لے لی، دوسرے آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے۔ ایک صاحب جو آخری میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور اپنا ہاتھ یوں سمیٹ لیا، اپنا ہاتھ سکوڑ لیا۔ انہوں نے کہا، وہ گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، میں بھی تو حاضر ہوا ہوں، میں بھی تو مسلمان ہو کر حاضر ہوا ہوں، میں بھی تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان نبی کا تمیمہ، تم گلے کے اندر یہ تعویذ پہنے ہوئے ہو، ایک گلے کے اندر تمہارے ایک تعویذ دھاگا سا پڑا ہوا ہے من کا، جس میں لٹک رہا ہے۔ انہوں نے جیسے ہی سنا، بغیر ایک لمحے کی تاخیر کیے ہوئے اپنے ہاتھ کو ڈال کر اسے نوچ کر پھینکا اور پھینک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا اٹھے، آپ کا چہرہ خوشی سے بھر گیا، آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، ان کی بیعت لی، اور آپ نے جو جملہ کہا ہے وہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، لو مت علی الجاہلیہ، اگر اسی طرح تیری موت ہو جاتی تو کفر کی موت ہوتی، جاہلیت کی موت ہوتی، اسلام کی موت نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، وہ آئے تھے اسلام قبول کر کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر آئے تھے، جہاد میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو نبی ہیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے اس آدمی کی بیعت قبول نہیں کی اور صاف بتا دیا کہ تمہارا ایمان معتبر ہی نہیں، تمہارا ایمان قابل قدر ہی نہیں، اللہ کی نگاہ میں اس ایمان کی ویلو ہی نہیں، تمہارے گلے میں تعویذ پڑا ہوا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں میرے بھائیوں، دل خون کے آنسو روتا ہے، دل تڑپ جاتا ہے دیکھ کر، نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، لمبی داڑھیاں رکھنے والے، دعائیں کرتے وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھیاں ان کی تر ہو رہی ہیں، اور گلے کے اندر تعویذ پہنے ہوئے ہیں، دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کیسے ان نمازوں کو قبول کرے گا؟ مجھے ایک روایت یاد آتی ہے حدیث شریف کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے جو اٹھتا ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وہ چلتا ہے، اس کے پیر غبار سے اٹ گئے اور سر اس کا غبار سے بھر گیا، کپڑے اس کے چیتھڑے ہو گئے اور وہ میلا کچیلا آتا ہے، والہانہ اور مستربانہ اور شوق میں، وارفتگی میں اللہ کے خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے، اور اللہ کے اس گھر کے پاس پہنچ کر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ آیا ہے، یہ میرے شوق میں آیا ہے، یہ میری محبت میں آیا ہے، اپنے بالوں کو پراگندہ کر کے آیا ہے، اس کے پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے سفر کی وجہ سے پھٹ گئے ہیں، اور آ کر مجھے شوق میں پکار رہا ہے، یا رب یا رب، لیکن میں کیسے اس کی دعا قبول کروں؟ ماکلہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام ہے، کپڑے اس کے حرام ہیں، اور پورا جسم جو اس کا غذا جو اس نے کھائی ہے وہ حرام کی کھائی ہے، میں کیسے اس کی دعا قبول کروں؟ میں کیسے اس کی پکار پر لبیک کہوں؟ کیسے میں اس کی بات مانوں؟ میرے عزیزو، ذرا سا سوچو، ذرا سوچ کر دیکھیں آج کتنے مسلمان ہیں ذرا سا پریشان ہو گئے، جوتشیوں کے پاس پہنچ گئے، اپنا ہاتھ دکھانے پہنچ گئے، ہمارا ہاتھ دیکھ لیجئے، ہمارا ذائچہ بنا دیجئے، ہمارا فال نکال دیجئے۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں جو قرآن پاک سے فال نکالتے ہیں، جو گنتیوں سے فال نکالتے ہیں، آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں پریشانی کے لیے، مولانا صاحب بڑی پریشانی ہو گئی، مصیبت ہو گئی، کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، پھر ایک پرچہ نکالتے ہیں اور قلم نکالتے ہیں اور اس پر لکھتے ہیں 7 8 5 15 16 17 19 ایسے خانہ اور ایسے خانہ اور اس طرح سے خانہ، اور اس کو لپیٹ کر چھو کیا اور اس کو دے دیا، چلو اپنے گلے میں ٹانگ لینا اس کو۔ اب وہ گلے میں ٹانگے ہوئے گھوم رہا ہے، جا رہا ہے، کیا لکھا ہے اس میں؟ یہ جادوگری ہے، یہ سحر ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو جادوگر ہوگا اس کے گردن اڑا دی جائے گی، اسلامی حکومت میں ایسوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں اس کفر کے ساتھ نمازیں ادا ہو رہی ہیں، اس شرک کے ساتھ نمازیں ادا ہو رہی ہیں، کیا اللہ کے ہاں یہ قابل قبول ہوں گی؟ یہ عبادتیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی؟ یہ عبادتیں اللہ کے ہاں مقبول ہوں گی؟ کیسے ہوں گی؟ ذرا سی بات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من عطا کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد،
جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا مجھے مستقبل بتا دو, مجھے فیوچر بتا دو, میرے ہاتھ کو دیکھ لو, ہاتھ کی ریکھاؤں کو دیکھ لو اور اس کے ذریعے بتا دو میرا فیوچر کیا ہوگا, مستقبل کیا ہوگا. آپ نے فرمایا جو کسی ایسے شخص کے پاس گیا اس نے انکار کر دیا جو محمد پر نازل ہوا. میرے اوپر جو نازل ہوا, محمد پر جو نازل ہوا, وہ اس کا انکار کرنے والا ہے, یعنی وہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. میرے عزیزو, آج ہماری زندگیوں میں یہ پایا جا رہا ہے. آج ہماری خواتین, آج ہماری عورتیں نہ معلوم کتنے ان جعلی اور جھوٹے پیروں کے چکر میں پہنچ کر اپنے ایمان کو تباہ کیے لے رہی ہیں. ایک تعویذ کا دیکھنا ہوا, میرے ایک صاحب نے میرے واٹس ایپ پر باقاعدہ بھیجا اس کو. تعویذ جو کھولا گیا, جس کو گلے میں لوگ لٹکائے ہوئے تھے, اس کے اندر نکلا کیا لکھا ہوا, یا حامانو, قارون, فرعون, نمرود, شداد, یہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا. آپ سمجھتے ہیں کیا ہے یہ جادوگری ہے. اگر آپ باریکی جاننا چاہیں باریکی, تو آپ جانیں کہ شیطان مردود جو اس بات پر آمادہ ہے کہ آپ کے ایمان کو اچک لے, وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کیسے لوگوں کا ایمان غارت کیا جائے. چنانچہ اس کے پاس شیاطین ہیں, اس کے پاس ایک لشکر ہے, وہ ان لشکریوں کو بھیجتا ہے, اپنے فوجیوں کو بھیجتا ہے. اللہ ان سب کو غارت کرے. اور جب کوئی اس طرح کی شرکیہ, کفریہ, گندے کلمات لکھ دیتا ہے تو شیطان اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے. بہت ساری چیزوں میں وہ اس کی مدد کرتا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک صاحب تھے جو یہاں پر کڑا پہنے ہوئے تھے. آج بہت سارے بچے کڑا پہنتے ہیں, گلے میں زنجیر ڈالتے, کڑا پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ تم کڑا کیوں پہنے ہوئے ہو؟ کہنے لگے کہ میں کیا کروں, میری آنکھوں میں یہاں پر سرخی رہا کرتی تھی ہر وقت, اور جب سے میں نے یہ کڑا پہن دیا ہے ایک کاہن نے, میں نے پہن لیا, تب سے میری سرخی غائب ہو گئی. انہوں نے کہا وہ ذالک کان الشیطان یخنس بکا, ایک شیطان تھا جو تیری آنکھوں میں کچوکے لگاتا تھا, تیری آنکھ کو لال کر دیتا تھا, اور اس کے بعد جب تو نے شرک کر لیا تو وہ دور ہو گیا, خوش ہو گیا, مست ہو گیا. ایسے ہی نہ معلوم آج کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے بلاتے ہیں, آؤ چلہ کاٹ لینا فلاں مزار پر, 40 دن کا چلہ کاٹ لینا, یہ بھوت چلا جائے گا, یہ اسیب چلا جائے گا, یہ جن چلا جائے گا. تمہیں معلوم نہیں وہ جو آیا تھا وہ بھی شیطان ابلیس تھا, تم جس کے پاس پہنچے ہو وہ بھی شیطان مردود ہے. اور یہ جو چلہ کاٹ کر تم سے کفر کروا رہا ہے, شرک کروا رہا ہے, وہ اس لیے کروا رہا ہے کہ تم شرک کرو, جہنم کے مستحق ہو جاؤ, اور پھر وہ شیطان دوسرے کام میں لگ جائے, اب کسی دوسرے کو بہکانا شروع کرے. آپ کو تو جہنم کو رسید کر ہی دیا اس نے. شرک پر جس آدمی کی موت ہوئی وہ سیدھے جہنم میں جانے والا ہے. اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں, اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کی زکوٰۃ, اس کا حج, اس کا ذکر, اس کے اذکار, اس کا طواف, اس کی تسبیح, اس کی تلاوت, اس کی تہجد, اس کی صدقہ, اس کا خیرات, کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں, جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. تم ڈھانپ دینے والی چیز کے بارے میں تمہیں کچھ پتا چلا؟ جس دن سارے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے. ہاں عاملۃ ناصبہ, کتنے ہی لوگ آئیں گے محنت کرنے والے, عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے. تصلا نارا حامیہ, انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے لوگ ہیں. میرے عزیزو, شرک چھوٹی موٹی شے نہیں ہے, شرک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. شرک کو جان لو, اس لیے کہ عبادتوں کے اصل اور جڑ وہ توحید ہے. اگر توحید صحیح ہے تو ایک چھوٹا سا جملہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا افضل الذکر بن جاتا ہے. سبحان اللہ کہہ دینا آسمان و زمین سے نیکیوں کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ کہنا میزان کو جھکا دیتا ہے, پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے توحید کے ساتھ. اور اگر توحید نہیں ہے, اگر شرک ہے, تو سارے اعمال اکارت ہو گئے. تم نے نمازیں پڑھیں, یہ جاڑے کا موسم ہے, اٹھے جاڑے میں اٹھے, کانپ رہے ہو, تھر تھرا رہے ہو, ٹھنڈے پانی سے تم نے وضو کیا, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا يقبل الا الطیب, اللہ تو پاکیزہ قبول کرتا ہے, شرک کے آمیزش کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل کے اندر اس نے شرک ملا دیا,
नेकी का काम किया, इबादत का काम किया, लेकिन उस इबादत में उसने शिर्क को मिला दिया। अल्लाह ताला फरमाता है तरक्तुहु व शिरकहु, मैं उस अमल को, उसके शिर्क को छोड़ देता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं। उस अमल को अल्लाह ताला काबिल कबूल नहीं करता। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह अना अग़ना शुरकाई अन शिर्क, मैं हर शरीक से ज़्यादा सबसे बेनियाज हूँ, मुझे शिर्क वाला कोई अमल पसंद नहीं है। शिर्क के साथ कोई अमल अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यब्न आदम लौ लकीतनी बिखराबिल अर्दि ज़म्बन, ऐ मेरे बंदे अगर तू मेरे सामने आ जाए, कल क़यामत के दिन अगर तू मेरे सामने खड़ा हो जाए और तूने इतने गुनाह किए हैं कि ज़मीन व आसमान भर गए हैं तेरे गुनाह से, तो बहुत बड़ा मुजरिम है, मुजरिम होकर मेरे सामने आया है, तेरा नामा अमाल सियाह हो चुका है और मेरे सामने आया है। सुम्मा ला मा अशरकत मई शैअन, लेकिन तूने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं किया है। अल्लाह फरमाता है गफरतु लका, मैं माफ़ कर दूंगा तुझे, वला उबाली, मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मेरे अजीज़ों, ये तौहीद इतनी बड़ी नेमत है और शिर्क इतनी बड़ी रज़ालत है और इतना बड़ा गुनाह है। अजीज़ान मोहतरम, आज हमको इस सब बातों को समझना होगा। गले में तावीज़ लटका कर लोग घूम रहे हैं, नई नई गाड़ियां ख़रीदते हैं और उनके आगे नींबू मिर्चा लगाए हुए हैं, गाड़ियों पर, कार के ऊपर टांगे हुए। क्यों? ताकि नज़र न लगे, कहीं किसी की नज़र न लग जाए, हादसे से बच जाए, एक्सीडेंट ना होने पाए। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, ये वो ज़माने जाहिलियत का शिर्क है, अबू जहल और अबू लहब का शिर्क है जो पलट कर वापस आ गया है। बचो बचो, इससे बचो। अबू जहल को इसने हलाक कर दिया, अबू लहब को हलाक कर दिया, उतबा और उमैया को हलाक कर दिया, शैबा को हलाक कर दिया, रबिया को हलाक कर दिया, तुमको भी हलाक कर देगा। बचो, इन तमाम चीज़ों से बचो। धागे बांधने वाले, हमारी औरतें हामिला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, फौरन गई किसी मौली साहब के पास में, एक उन्होंने धागा लिया और कहा हम सूरह रहमान का दम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें पढ़ते हैं, फूंक मारते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने कोई गिरह मारी और उसमें फूंक दिया उसने शिर्क किया। ये शिर्क करने वाले हैं, वो गले में बांध लिया, कमर पे बांध लिया, पैरों पे बांध लिया। आज आपको कितने लोग नजर आएंगे जिनके पैरों के अंदर काला धागा सा बंधा हुआ है, जिनके हाथों में काला धागा बंधा हुआ है। कितने नौजवान नजर आएंगे जिनके हाथों में कड़ा बंधा हुआ है, कितने अंगूठियां पहने हुए, पत्थर उसके अंदर लगे हुए हैं। ये वो शिर्क है जो अल्लाह से ताल्लुक़ को तोड़ देता है और इबादतों को ख़त्म कर देता है, आदमी को जहन्नम का मुस्तहिक बना देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क के साथ किसी अमल को कबूल नहीं करता। मेरे अजीज़ों, ये जो सूरह नूह मैंने पढ़ी है, ये सूरह नूह हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो दावत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी कौम के अंदर देखा जो शिर्क फैला हुआ है, और अल्लाह ने उनको इस बात पर मामूर किया कि तुम जाओ और लोगों को आगाह करो। शैतान मरदूद ने लोगों को अल्लाह से हटाकर गैरों में लगा रखा है। अब गैरों को लोग पुकार रहे हैं, उनकी कसमें खा रहे हैं, उनके लिए नज़र नियाज कर रहे हैं, उनके लिए दावत कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, और इस तरह से पूरी कौम शिर्क में मुब्तला है। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम की दावत का यहाँ पर तज़किरा किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को उनकी कौम के पास भेजा। क्या नूह जाओ मेरी कौम के पास, अनंजिर कौमक, जाओ अपनी कौम को डराओ, मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम, इससे पहले कि दर्दनाक अज़ाब उनके ऊपर आ जाए। यहाँ पर एक नुक्ता सुन लीजिए बहुत गौर से। शिर्क अल्लाह को इस कदर नापसंदीदा है कि जब कोई बंदा शिर्क को करता है अल्लाह उसके ऊपर अजाब नाजिल करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नूह जाओ कौम को डराओ, ये इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, इतना बड़ा गुनाह कि हमारा अजाब इनको आकर पकड़ लेगा और एक एक को ख़त्म कर देगा, किसी को बाकी नहीं छोड़ेगा। वो जाते हैं, नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में जाते हैं और जो उन्होंने तकरीर की है उस तकरीर का तज़किरा सुनिए। फरमाते हैं, क़ाल या कौमी
इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, कहने लगे आए मेरी कौम के लोगों मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, दो दो चार की तरह बात कहने वाला हूँ, साफ साफ बात कहने वाला हूँ। आए वो लोगों जो दुनिया के अंदर मस्त हो, इसी दुनिया को सब कुछ समझ रहे हो, एक वो वक्त आएगा कि तुम्हारी मौत हो जाएगी, फरिश्ता आएगा तुम्हारी रूह को तुम्हारे जिस्म से खींच लेगा और तुम जमीन पर कटे हुए दरख्त की तरह पड़े हुए होगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें अपने सामने खड़ा करेगा और तुम्हारी जिंदगी का हिसाब लेगा। डरो उस दिन से। अगर तुम शिर्क करके गए, कुफ्र करके गए, इल्हाद करके गए, अल्लाह का इनकार करके गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा की इताअत तुमने नहीं की, उनका इनकार करके गए, तो याद रखो कि जहन्नम तुम्हारा ठिकाना है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी अनिअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वो तन्हा अल्लाह, वहदहू ला शरीक लहू, कोई शरीक नहीं है, आसमान का मालिक, जमीन का मालिक, बर्रो बहर का मालिक, रेगिस्तानों का मालिक, इन आसमानों को बनाने वाला, चांद को बनाने वाला, सूरज को बनाने वाला, पहाड़ों को बनाने वाला, दरियाओं को बनाने वाला, कोहसारों को बनाने वाला, जमीन को बनाने वाला, तुम्हें पैदा करने वाला और तुम्हारे पहलों के लोगों को पैदा करने वाला और तुम्हारे बाद आने वाली नस्लों को पैदा करने वाला तन्हा खालिक एक अल्लाह है और उसके अलावा कोई नहीं है, उसके अलावा कोई है ही नहीं। फरमाया वत्तकू, उसी से डरना, उसी का तकवा इख्तियार करना और उसी का खौफ रखना, वातीऊन, और मेरी बात मानना। अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत, अल्लाह की इताअत, नबी की फरमा बरदारी, अल्लाह की इताअत के साथ नबी की बात मानना, क्योंकि नबी जो भी कहते हैं वो अल्लाह से लेकर कहते हैं। ये वो तरीका है। फरमाया यगफिर लकुम मिन दुनूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, व युअख्खिरुकुम इला अजलिम मुसम्मा, और जब तक तुम जिंदा हो एक मुद्दत तक तुमको एक मोहलत देगा अल्लाह। इन अजल अल्लाही, और सुनो जब अल्लाह का दिया हुआ वक्त आ जाता है, ला इज़ा जा ला युअख्खर, वो जब वक्त आ जाता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, पीछे नहीं होता, एक सेकंड का फासला नहीं होता। लोग फला यस्ततीऊन तौसियतुम वला इला अहलिहिम यरजिऊन, मौत का फरिश्ता जब सामने आ गया तो तुम्हें इतनी भी मोहलत न मिलेगी कि तुम वसीयत कर सको, ये फला को दे देना, फला को दे देना, मेरे बच्चे के लिए वसीयत, मेरे बेटे के लिए वसीयत, बीवी के लिए वसीयत। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। एक सेकंड का और सेकंड से भी कमतर जो नैनो होता है उसके मुताबिक भी तुम्हें वक्त न मिलेगा। अल्लाह उस वक्त को मौखर नहीं करेगा, फौरन तुम्हारी रूह को निकाल लिया जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अल्लाह अपने बंदे की तौबा कबूल करता रहता है जब तक कि उसकी रूह उसके हलक में ना आ जाए और जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। फरमाया लो कुंतुम तालमून, काश कि तुम इस बात को जान लेते। अब देखिए कौम ने क्या किया। ये मुशरिक अकेला नहीं है, सुनो, मुशरिक तन्हा नहीं है, मुशरिक के साथ शयातीन हैं, मुशरिक के साथ इबलीस का लश्कर है जो उसको और आमादा करने वाला है, वो शिर्क बोलने वाला है, वो उसको और समझाने वाला है, वो उसके जहन के अंदर वसवास डालने वाला है, वो उसके जहन के अंदर फसाद बर्पा करने वाला है, वो उसको अल्लाह की तौहीद से दूर करने वाला है। शैतान मरदूद उसको उकसा रहा है। इन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात न मानी, 950 साल तक दावत देते रहे और कौम ईमान नहीं ला रही है और अल्लाह मना भी नहीं कर रहा है। नूह को यही हुक्म है कि नूह दावत देते रहो। हम जब देखते हैं हमारे मक्के में अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दावत दे रहे हैं, तौहीद की तरफ बुला रहे हैं और लोग आप पर पत्थर फेंक रहे हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, लोग आपके ऊपर तोहमतें लगा रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, नौजवान आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, तालियां बजाकर चल रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं और अल्लाह का हुक्म है कि ऐ नबी तुम दावत देते रहो। एक बार हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कहने लगे अय अल्लाह के रसूल बद्दुआ कर दीजिए, ये कौम ने बहुत तंग कर रखा है, मारते हैं हमको, हम रास्ते से गुज़रते हैं तो पत्थर चलाते हैं हमारे ऊपर, हमारा कारोबार ख़त्म कर दिया इन्होंने, हमारी दुकानें तक जला दी, हमारा माल लूट लिया इन्होंने, अब जान के दर पे हैं, अल्लाह के रसूल बद्दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खब्बाब तुमसे पहले कि जो लोग गुजरे
ٹکڑے ہیں ان کو آری سے چیر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کے ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا، صرف اللہ کی توحید کے لیے، مگر وہ پیچھے نہ ہٹے۔ اے خباب، اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے جو پہلے شہید ہیں، اور ان کی بیوی سمیہ اور ان کے بیٹے عمار، یہ وہ گھر ہے، چھوٹا سا گھر مکے کا، جہاں پر ابو جہل جس کا پڑوسی ہے، اور ابو جہل ان کو بہت ستاتا ہے، بے انتہا ستاتا ہے، کوڑوں سے مارتا ہے، ان کی بیوی کو مارتا، ان کو عمار کو مارتا اور حضرت یاسر کو مارتا۔ ایک ایسا وقت آتا ہے اللہ کے نبی ادھر سے گزر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل ان کو مارے جا رہا ہے، اور حضرت یاسر کو اس نے باندھ کر ایک کھمبے میں لٹکا دیا تھا، کوڑے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے گزرے تو کیا جملہ انہوں نے کہا، فرمایا اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو، اے لوگو صبر کرو، اللہ کی راہ میں تمہاری یہ قربانی رائیگاں نہیں جائے گی، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ ایسے مومنین کا جو توحید کے لیے ستائے گئے، ایسے لوگ ہمارے درمیان بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، الحمدللہ اس جگہ پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہیں توحید کے لیے جن کا ناطقہ بند کر دیا گیا، جن کے لیے جن کے دکانوں پر لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، جن کا بائیکاٹ لوگوں نے کر دیا، جن کو گمراہ کہا، جن کو مرتد کہا، جن کو گالیاں دیں، جن کے نکاح میں لوگ شریک نہیں ہوئے، جن کے ولیمے میں لوگ شریک نہیں ہوئے، جن کا بائیکاٹ کر دیا، برسوں کی دوستیاں ٹوٹ گئیں، رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں، کس لیے؟ کس کی بنیاد پر؟ اسی توحید کی بنیاد پر۔ اللہ کا وہ بندہ اور اللہ کی وہ بندی کتنے نیک ہیں، کتنے عمدہ ہیں، فرشتے جن پر رشک کرتے ہیں کہ جو اللہ کی توحید کے لیے یہ سب برداشت کر رہے ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ جس کو بدلہ دینے والا ہے، جب وہ اللہ کے سامنے پہنچا اور اللہ رب العزت کہے کہ لے آؤ فرشتوں اسے میرے سامنے لاؤ، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کا نامہ اعمال کنارے کرو، صرف نیکیاں ہی نیکیاں بھرو، اس لیے کہ اس بندے نے میرے لیے تکلیفیں اٹھائیں، میرے لیے اس نے گالیاں کھائیں، میرے لیے اس کا خاندان ٹوٹا، میرے لیے اس کی دوستیاں ٹوٹیں، میرے نام پر اس کا بزنس تباہ کیا گیا، اس کو لوگوں نے برا بھلا کہا، لوگوں نے اسے جاہل کہا، لوگوں نے اسے گمراہ کہا، لوگوں نے اسے مرتد کہا، لوگوں نے اسے فتنہ پرور کہا، لوگوں نے اسے فتین کہا۔ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ آج وہ دن ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، اور وہ بدلہ دوں گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توحید کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے، اور توحید جو ایسی عبادت ہے کہ اس توحید سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے، ساری عبادتیں اس کے بعد ہیں، توحید نمبر 1 پر ہے، اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری عبادتوں کو چٹ کر جاتا ہے، ختم کر جاتا ہے، کوئی عبادت نہیں بچتی، اللہ کی محبت نہیں بچتی، کوئی چیز بچتی نہیں ہے۔ نعتیں کتنی ہی پڑھ لو، شرکیہ کلمات تم نے پڑھ دیے، ساری عبادتیں ضائع ہو گئیں۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، کیا کہہ دیا تم نے؟ وہ موسیٰ کو پکارتے تھے تو کافر قرار پائے، وہ عزیر کو پکارتے تھے تو کافر قرار پائے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے تو کافر قرار پائے، تو محمد رسول اللہ کو پکار رہے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ اسی حالت ایمانی پر جاؤ گے تم؟ لوگ آ کر کہتے ہیں، مزار پہ باقاعدہ پرچیاں لکھتے ہیں، مزاروں پہ پھینکتے ہیں، اے اللہ کے رسول میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادیاں کروا دیجئے، اے اللہ کے رسول فلاں ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں۔ کس کو پکار رہے ہو تم؟ اللہ کو چھوڑ کر تم نے کس کو پکارا؟ کسی کو بھی پکار لو تم، ارے جبریل کو پکارو، یا میکائیل کو پکارو، یا اسرافیل کو پکارو، یا موسیٰ اور عیسیٰ اور عزیر اور صالح اور لوط اور شعیب اور یوسف اور یعقوب کو پکارو، یا محمد مصطفیٰ کو پکارو، تم پکے مشرک ہو۔ اللہ کے علاوہ تم نے اگر کسی کو شریک کر لیا اللہ کے پکار میں، اس کی ندا میں، اس سے دعا کرنے میں، تو تم مشرک ہو گئے، تمہاری عبادت ضائع ہو گئی، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ ابھی آئے اللہ اکبر کہا، ابھی آئے سورۃ الفاتحہ پڑھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا، اور تم نے اقرار کیا کہ اے پروردگار ہم تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے ہی آگے سجدہ ریز ہیں، اور تیرے برابر کوئی نہیں، اور ہم کسی سے طلب نہیں کرتے، کسی سے ہم نہیں مانگتے۔ سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
سلام پھیرا، کہنے لگے اے اللہ اس دعا کو محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول کر لے، اے اللہ اس دعا کو شہدائے بدر کے وسیلے سے قبول کر لے۔ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ یہ دعا مخ العبادہ، عبادت کا تو مغز ہے، گودا ہے۔ جیسے تم انسان ہو، تمہارے دماغ کے اندر جو گودا ہے، ویسے ہی پوری عبادت کا گودا اور مغز دعا ہے۔ یہ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت، روزہ عبادت، قربانی عبادت، نذر و نیاز عبادت، اسی طرح سے دعا عبادت ہے۔ اس عبادت میں تم نے تو غیر کو شریک کر دیا، تم نے محمد مصطفیٰ کو شریک کر لیا، تم نے اصحاب بدر کو شریک کر لیا، تم نے اصحاب بدر و حنین کو شریک کر لیا، اور تو اور جانے دو تم اس میں خواجہ اجمیری کو، نظام الدین اولیاء کو، چشتی کو، فلا فلا کو شریک کرتے ہو۔ ذرا سوچو یہ تم نے نماز پڑھی، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ نماز تمہاری تھی، اور اس کے بعد یہ شرک کا تم نے ایسا لگا دیا کہ یہ پوری عبادت بیکار ہو گئی۔ عاملۃ ناصبہ، آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ، تسلا نارن حامیہ، جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ اور سورہ کہف میں کہہ دیا گیا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کل قیامت کے دن ہم ان کے نامہ اعمال کو میزان پر رکھیں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ڈر نہیں لگتا؟ کیا خوف نہیں لگتا؟ کیا سوچنا نہیں؟ دعا کس نے سکھائی؟ محمد مصطفیٰ نے سکھائی۔ ان کی سکھائی ہوئی دعاؤں کا ترجمہ پڑھ لو، کہیں پر تمہیں وسیلہ نہ ملے گا سوائے نیک اعمال کے، اللہ کے پیارے ناموں کے، یا اپنے اچھے کیے ہوئے عمل کے۔ جو وسیلہ، جو جائز وسیلہ ہے، اس کے علاوہ کسی شخصیت کا وسیلہ تمہیں نہ ملے گا۔ تمہیں موسیٰ اور عیسیٰ کا وسیلہ نہ ملے گا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کا وسیلہ تمہیں نہ ملے گا۔ لیکن لوگ کر رہے ہیں عبادتوں کو ضائع کرنے والے۔ کاش کہ اس بات پر غور کریں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال سے شیخ آ گئے ہیں، دیکھیے مجھے یہاں سے لگ رہا ہے کہ واقعی آ گئے ہیں۔ شیخ آ گئے تو اب ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے عزیزوں، ایک جملہ کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ توحید اور شرک ایک ایسی چیز ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ نماز ابھی اچھا تھوڑا سا اور ہم بیان کر دیتے ہیں۔ توحید کو اور شرک کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ شرک ایک بالکل چیونٹی کی طریقے سے، یدب دبیب النمل، جیسے چیٹی داخل ہوتی ہے ویسے ہی شرک تمہارے اندر دھیرے دھیرے داخل ہوتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ بندہ موحد ہے، بڑا پکا موحد ہے، اب اس کے جیسے مضبوط عمارت ہوتی ہے، اب اس کے اندر سیند کیسے لگائی جائے، اس کے اندر سوراخ کیسے کیا جائے، کیسے اس کے اندر شرک ڈالا جائے، تو وہ ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اب شیطان مردود آپ کے ذہن کے اندر ڈال رہا ہے کہ فلاں کام کر لو یہ صحیح ہو جائے گا، فلاں وظیفہ پڑھ لو اس وظیفے سے سب صحیح ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس وظیفے سے پڑھ لو۔ پھر کبھی اور آگے بڑھاتا ہے، دھیرے دھیرے اور آگے بڑھاتا ہے، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں پیڑ کے اوپر جا کر دھاگا باندھ دو، تم وہاں سے بچ جاؤ گے۔ اس طریقے سے وسوسے ذہن کے اندر ڈالتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے وسوسے ڈالتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ انا نجد فی قلوبنا، کہ نبی ہم اپنے دلوں کے اندر ایسی چیزیں پاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز تم کو پائی جا رہی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، کہا کہ ذالک صریح الایمان، یہی تو ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ شیطان مردود تمہارے ذہن کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے، تمہیں کفر کی طرف لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، شرک کی طرف لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے لوگو، میں اپنی بات کو ان بات پر ختم کرتا ہوں کہ توحید کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور شرک کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شرک کے مظاہر کیا کیا ہیں اور توحید کی فضیلت کیا کیا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں بس جزاک اللہ خیر۔ شیخ آپ آ گئے،
بہت خوشی کی بات ہے۔ اور ہم یہاں پر اپنے وہ بھائی ہمارے جو مقامی جمعیت کے شیروانی نگر کے جو ذمہ داران ہیں، ہم تمام احباب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارے ان بھائیوں نے بڑی محنت کی ہے، اور الحمدللہ ایک چھوٹے سے گھر سے، یوسف بھائی کے گھر سے ایک درس شروع ہوا تھا دھیرے دھیرے، اور وہ دھیرے دھیرے آج الحمدللہ یہاں تک پہنچا کہ ایک مسجد کی بھی تعمیر ہوئی۔ ہمارے بھائیوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اس کے لیے، اور ہر مہینہ یہاں پر درس قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہماری بہنیں بھی آتی ہیں اور ہمارے بچے بھی آتے ہیں، اور آپ سب یہاں پر تشریف لاتے ہیں ہر مہینے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، توحید کی جو شمع انہوں نے روشن کی ہے، اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عام کرنے کے لیے، حدیثوں کو پھیلانے کے لیے جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ رب العزت اس سے شرف قبولیت سے نوازے، ہمارے آپ کے آمد کو قبول فرمائے۔ ہمارے شیخ یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، پورے ہندوستان میں جاتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے آنے جانے کو، تقریر کرنے کو، دعوت و تبلیغ میں جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ رب العزت خوب خیر اور